अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बज़्म जुगनू। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, आप नावल सुने और इन्जॉय कर सकें। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो चलते हैं अपने आज के नावल की तरफ। पेइंग गेस्ट बाय बुशरा रहमान। लास्ट एपिसोड। मैट्रिक पास मासूम और सादा लो ज़ैनी में इतनी ताकत कहाँ थी। उस पर वालदैन की जुदाई के सदमे ने उसे नीम पागल बना रखा था। फिर वो जाती तो कहाँ और किसके आसरे पर। यहाँ कराची में उसका कोई रिश्तेदार ना था, वाकिफ ना था। कभी कभार अम्मा और अब्बा के साथ आती और चंद रोज़ रहकर चली जाती। ननाल वाले सब डाके में थे और दुधियाल तो उसकी थी ही नहीं। अब्बा के एक ही भैया थे जिनके मुतल्लिक वो बताया करते थे कि तबलीग के लिए अफ्रीका जा बसे हैं। खुद अब्बा कारोबार की वजह से बंगाल में टिक गए थे। यूँ उनका ताल्लुक यूपी से था, मगर उन्होंने एक बंगाली दोशीज़ा से शादी कर ली थी। ढाका और चिट्टागांग में उनके अपने मकानात थे। तबन दयानतदार और मेहनती थे। कारोबार खूब चमक आया था तो उन्होंने एक ब्रांच मगरबी पाकिस्तान में भी खोल ली। इधर भी उनका आना जाना रहता था। ज़ैनी को तो अपने ताया अब्बा के मुतल्लिक भी ज़्यादा इल्म नहीं था कि वो अफ्रीका के कौन से मुल्क में हैं, उनका एड्रेस क्या है या उनसे ताल्लुकात कैसे हैं। एक ही बार जब वो छोटी सी थी वो अपने भाई का खोज पाकर उन्हें मिलने ढाका आए थे। मुमकिन है दोनों भाइयों में ख़तो किताबत रहती हो, मगर उसने अपने होश में नहीं देखा था। उनके घर में उनका जिक्र भी कम होता था, या शायद उसके सामने जिक्र कम होता हो। वो तो यही समझ बैठी थी कि इस भरी परी दुनिया में अब उसका कोई नहीं, और जो जिंदगी कुदरत ने उसे बख्श दी है उस पर ही कनात करे। कौन उस जादू के स्याह फाटक को खोलेगा, कौन उसके सर से जादू की सुइयां निकालेगा, और कौन उस पर आबे हयात छिड़कर उसे नई जिंदगी अता करेगा। वही ज़ैनी आज पुरस्रार तौर पर कहीं चल दी थी और घर भर में तूफान मचा हुआ था। किसी का बस नहीं चलता था कि कहीं से ढूंढकर उसे लाएं और उसकी बोटियां नोचकर चीलों और कौवों को खिला दें। शोर और तोड़ फोड़ की आवाज़ें सुनकर जैन इसी तरह बौखलाया हुआ स्लीपिंग सूट में ही नीचे उतर आया। आज वो खिलाफे मामूल देर से उठा था। क्या हुआ आंटी, क्या बात है? वो नींद से बोझल आवाज़ में बोला और उनके पास आकर बैठ गया। पहले तो आंटी मारूफ का दिल ना चाहा उसे कुछ बताए। बिल्कुल गैर है और पराए मुल्क का भी है, मगर फिर ये सोचकर कि इस घर में रहता है, इससे ये बात कैसे छुपाई जाएगी। उन्होंने सारी बात उसे बता दी। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरा ख्याल है आंटी, आपको पुलिस में रपट दर्ज करवानी चाहिए। नहीं नहीं, जैसे आंटी को सांप ने डस लिया हो। हम ये गलती नहीं कर सकते, हम शरीफ लोग हैं, बदनाम हो जाएंगे। मेरे तो ख्याल में यकीनन उसे किसी ने अगवा कर लिया है। जैन बड़े तरद्दुद से बोला। ऐसा ना हो कि आपकी ज़रा सी ताख़ीर उसकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन जाए। हाँ, मिस्टर मारूफ का भी यही ख्याल था कि पुलिस से मदद ली जाए, मगर आंटी मारूफ तो पुलिस के नाम से ही बिदकती थी। अब भी उनको यकीन था कि वो किसी ऐरे गैरे के साथ आंख मटक्का करके चली गई है। वो ख़राब करके उसे घर से निकाल देगा और फिर जूतियां चटखाती यहीं आ जाएगी। मिस्टर मारूफ को बारहा इख्तलाज हो रहा था और वो गोली पे गोली खाए जा रहे थे। अगर वो सीधी पुलिस स्टेशन चली जाए और इनका पोल खोल दे तो वो तो खुदा को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे। इंसानों को क्या दिखाते। ज़रा काल बैल बजती, फ़ोन की घंटी बोलती तो उनका दिल धड़कने लगता। लड़कियों ने मिलजुल कर बड़ा बदमज़ा नाश्ता बनाया था। सब ने चंद लुक़मे जहर मार किए। शाम तक उसकी कोई खबर नहीं आई। जैन भी थका हारा डोलता हुआ वापस आ गया। रात सर पर आ गई और मिस्टर मारूफ का दिल बैठने लगा। उन्हें नज़र आ रहा था कि अब ज़ैनी का इस घर में लौट कर आना बिल्कुल नामुमकिन है। जो लड़की एक रात घर से बाहर गुजार सकती है वो इस घर में लौट कर नहीं आ सकती,
جو اس کے لیے قید خانہ ہو۔ رات بھر ان کی حالت غیر رہی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اس نے ان کی حالت خطرناک بتائی۔ ڈاکٹر کا خیال تھا اگر فوراً انہیں ہسپتال نہ لے جایا گیا تو ان کے دل کی حالت اور بھی بگڑ جائے گی۔ مسز معروف تو ویسے بھی ان کے وسوسوں سے اکتائی ہوئی تھی۔ الصبح انہیں ہسپتال میں داخل کر دیا گیا اور پھر سب مل کر گھریلو افساد کا حل تلاش کرنے لگے۔ اگلے ہفتے بالکل اچانک زین نے ان کے گھر پر ایک ایٹمی دھماکہ کیا۔ یعنی جب سب لوگ چپ چاپ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، بولا، آنٹی آپ کو ایک خوشخبری سناؤں؟ خوشخبری؟ آنٹی نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ خوشخبری تو اب اس گھر کے لیے صرف ایک ہی ہو سکتی تھی کہ زینی کا کھوج مل گیا ہے، مگر زینی تو ایک ہفتے سے لاپتہ تھی اور سب لوگ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک ہار کر بیٹھ گئے تھے۔ پھر بھی لاشعوری طور پر وہ سب اسی کے کھوج میں رہتے تھے۔ جب زین نے خوشخبری کی بات کی تو سب چونکے، مگر زین بڑے سکون سے بیٹھا نوالے چباتا رہا اور پھر بھرا ہوا پانی کا گلاس آہستہ آہستہ پی کر اس نے ان سب منتظر آنکھوں کی طرف دیکھا جو اس کے چہرے پر لگی تھی اور بڑے خوبصورت انداز میں مسکرا کر بولا، آنٹی میں نے شادی کر لی ہے۔ شادی؟ تم نے؟ آنٹی نے اٹک اٹک کر پوچھا۔ چاروں لڑکیوں کے سروں پر مختلف انداز کا دھماکہ ہوا۔ صرف ٹوٹو نے بفر کر بے اختیار کہا، جھوٹ۔ جھوٹ نہیں، یہ سچ ہے۔ زین اسی طرح مسکرا کر بولا، کہاں، کب، کیوں؟ آنٹی نے بڑے کھردرے لہجے میں 3 لفظ ادا کیے، یہیں کراچی میں، کل رات ہی۔ کیوں؟ یہ میں نہیں جانتا۔ شاید مجھے وہ لڑکی پسند آ گئی تھی۔ کون ہے؟ کس خاندان کی ہے؟ لولو نے طنزاً کہا، جنہوں نے آپ کا کچھ نہیں دیکھا اور لڑکی پکڑا دی۔ ویسے تو بہت لوگ اس کراچی میں ہیں جو لڑکے کا کچھ نہیں دیکھتے، صرف پیسہ دیکھتے ہیں اور اپنی جوان لڑکیاں اس کے ایما پر چھوڑ دیتے ہیں۔ زین نے بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ ہوں گے، لولو کندھے اچکا کر بولی، مگر ہم کسی ایسے کو نہیں جانتے۔ بس یہ سمجھ لو لڑکی میرے ہی قبیلے کی ہے۔ کیا مطلب؟ بونی جلدی سے بولی، کیا وہ حبشن ہے؟ اس طنز پر زین پھر مسکرایا، ایسا ہی سمجھ لیجئے۔ اچھا، تو قصہ یہ ہے کہ یہاں کوئی حبشی فیملی آ کر سیٹل ہوگی، آپ کی ان سے جان پہچان ہوگی۔ اب پاکستانی لڑکے تو کالی سیاہ لڑکیاں پسند نہیں کرتے، انہوں نے اپنے وطن کا لڑکا دیکھ کر پھنسا لیا ہوگا۔ فینی نے جیسے بڑے پتے کی بات کی۔ ہاں، لولو نے ایک معنی خیز ہاں کھینچ کر کہا، یہ بات البتہ جی کو لگتی ہے، ورنہ کسی اچھے خاصے خاندان کی لڑکی۔ پھر اس نے منہ میں نوالا رکھ لیا اور دانستہ چپ ہو گئی۔ زین کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا اور پھر بولا، آنٹی میں پچھلے 1 سال سے آپ لوگوں کے ساتھ بالکل گھر کے ایک فرد کی طرح رہ رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے میری اتنی خدمت کی ہے، اتنے پیار سے رکھا ہے، آپ کی وجہ سے میری اس شہر میں واقفیت بڑھی، میں تو یہاں آ کر اپنا گھر بار ہی بھول گیا ہوں۔ آنٹی نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر نظر اٹھا کر اس کی جانب استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں آنٹی، اور بہت خوش بھی۔ اس نے اپنے لہجے میں مٹھاس بھر کر کہا، کیا آپ کو میری شادی کی خبر سن کر خوشی نہیں ہوئی؟ اب آنٹی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، بولی، مجھے تو اس بات سے دکھ ہوا بیٹا، جب تم ہمیں اپنا سمجھتے تھے تو ہمیں شادی کی رسومات میں شامل کیوں نہیں کیا؟ ہم سے یہ خبر کیوں چھپائے رکھی؟ بس کچھ ایسی مجبوری تھی آنٹی کہ کل رات ہی سب کچھ طے ہو گیا اور فوراً نکاح ہو گیا، مگر میں لڑکی کو رخصت کرا کے ابھی نہیں لایا۔ میں نے کہا تھا اپنی دلہن کو آنٹی کی اجازت سے ان کے گھر ہی لے کر جاؤں گا۔ اگر آپ اجازت دیں تو آج رات کو میں اسے یہاں لے آؤں؟ ٹوٹو ایک دم غصے سے کھڑی ہو گئی۔ ایک گلاس اس کے گھٹنے سے لگ کر گرا اور فرش پر گر کر چور چور ہو گیا، مگر وہ پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہاں ہاں، آنٹی معروف خوش دلی سے بولی، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم شوق سے اپنی دلہن کو یہاں لے آؤ۔ تو آنٹی آج رات ریسیپشن ہو جائے۔ ریسیپشن؟
آنٹی حیران ہو کر بولی، اتنے شارٹ نوٹس پر؟ ہمارے ہاں تو آج کوئی کھانا پکانے والا بھی نہیں ہے۔ بندوبست سارا میں کر دوں گا آنٹی، یہ ریسیپشن میری طرف سے ہوگی، ہوٹل سے کھانا یہاں پہنچ جائے گا، بس ذرا آپ مہمانوں کا استقبال کر کے انہیں یہ تاثر دیں کہ یہ میرا ہی گھر ہے۔ تم اس کی فکر نہ کرو، آنٹی معروف نے اطمینان کا سانس لے کر کہا کہ شکر ہے ان کا کچھ خرچ نہ ہوگا، مگر لڑکیوں کے موڈ ابھی تک بگڑے ہوئے تھے۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے اب بھی زین ان کے ساتھ کوئی ڈرامہ کرنے والا ہے، جس طرح کہ اس نے گھر میں اور بہت سے ڈرامے کیے ہیں۔ زین کھانا کھا کر اٹھ کھڑا ہوا، بولا، آنٹی میں ذرا باہر جا رہا ہوں، کھانے وانے کا بندوبست کروں گا اور کچھ مہمانوں کو بلانا ہے۔ ٹھیک 6 بجے شام ہوٹل سے کھانا یہاں پہنچ جائے گا اور ہم لوگ 8 بجے یہاں پہنچیں گے۔ امید ہے آپ لوگ ہمارے استقبال کے لیے تیار ہوں گے۔ اس نے تینوں بہنوں کی طرف مسکرا کر دیکھا، مگر تینوں نے نظریں جھکا لی۔ تم فکر نہ کرو زین، آنٹی نے ان کی طرف سے جواب دیا، سب کچھ انشاءاللہ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا۔ مگر نہ جانے کیوں آنٹی کا دل اندر سے خود ہول کھا رہا تھا کہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ یہ آدمی اپنی تمام تر نیاز مندی اور اجنبیت سمیت جیسے ان پر حاوی ہوا چلا جا رہا تھا۔ اگرچہ معروف سسٹرز اور آنٹی معروف کو زین کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی اور نہ ہی اس کا یقین آیا تھا، مگر ان کے اندر ایک ہلچل مچ رہی تھی۔ رات کا انہیں بے چینی سے انتظار تھا۔ لاشعوری طور پر وہ اس کی دلہن دیکھنے کو بے قرار تھیں، مگر اوپر سے اتنی بے نیاز بننے کی کوشش کر رہی تھیں کہ ایک دوسرے پر بھی اپنی بے چینی ظاہر نہ ہونے دے رہی تھی۔ سب سے زیادہ غصہ ٹوٹو کو آ رہا تھا، جسے زین نے شادی کا جھانسا دے کر گھر کا ہر راز گلوا لیا تھا، اور وہ سچ مچ کس قدر بے وقوف ثابت ہوئی تھی۔ آنٹی معروف بھی دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ جب سے زینی غائب ہوئی تھی ان کا موڈ خراب رہنے لگا تھا، بلکہ دوبارہ گردے کے درد کی تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ اوپر سے تو وہ ایک شیرنی کی طرح داڑتی تھی، مگر اندر ہی اندر ہر دم خوف زدہ رہتی، مبادا اچانک کسی وقت کوئی غیر متوقع بات ہو جائے۔ ضمیر کی کسک کہاں انہیں چین لینے دیتی تھی۔ اس پر زین نے بے وقت شادی رچا لی تھی۔ عجیب لڑکا ہے، وہ دل میں سوچتی، وہ جتنا سوچتی وہ اتنا ہی پراسرار اور ڈراؤنا معلوم ہوتا۔ ہم سب لوگ کس قدر اپسٹ ہیں، معروف ہسپتال میں پڑے زندگی کی آخری سانس لے رہے ہیں اور اس کو شادی کی پڑی ہوئی ہے، بلکہ کر بھی لی۔ خیر اب کیا ہو سکتا تھا، اب تو اس کا شایان شان استقبال کرنا ہی تھا۔ تبھی شام ہوتے ہی انہوں نے لڑکیوں کو آوازیں دینا شروع کی تاکہ وقت سے پہلے تیار ہو جائیں۔ ہر لڑکی نے پہلے اپنے دل میں سوچ لیا تھا کہ آج رات وہ کون سا لباس پہنے گی، یعنی ہر ایک نے اپنا بہترین اور بیش قیمت لباس ذہن میں رکھا تھا، مگر ایک دوسرے پر یہ ظاہر کر رہی تھی جیسے اب اٹھ کر تیار ہونا بھی ایک مصیبت ہے۔ بھئی آج کیا پہنے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یوں ہی فضول سا فنکشن ہے اور ممی خواہ شور مچا رہی ہیں۔ رات کے ٹھیک 8 بجے ایک کار گیٹ پر آ کر رکی۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ کار کی پچھلی سیٹ پر ایک دلہن اور زین بیٹھے تھے اور آگے ڈرائیور کے ساتھ ایک درمیانی عمر کا خوش لباس آدمی بیٹھا تھا۔ زین نے بڑے پیار سے بازو کا سہارا دے کر اپنی دلہن کو اتارا اور پھر اسی طرح اسے تھامے تھامے اندر کو بڑھا۔ لڑکیاں تو یہ نظارہ دیکھ کر اندر چلی گئیں، مگر آنٹی معروف چہرے پر ایک مصنوعی خوشگواری اور خوش اخلاقی طاری کیے پیشوائی کو بڑھی۔ پیچھے پیچھے وہ آدمی ہاتھ میں بریف کیس لیے ان کے ساتھ اندر کو چلا۔ زین نے ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر سب کو آداب کیا اور بے حد جھکی ہوئی گردن والی دلہن کی طرف دیکھ کر بولا، آنٹی یہ میری بیوی ہے، یعنی آپ کی بہو، خوش آمدید۔ آنٹی مسکرا کر بولی، خدا کرے تم دونوں ہمیشہ سکھی رہو، تمہاری آمد ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ یہ کہہ کر وہ دلہن کے قریب آئیں، اس کا گھونگھٹ اونچا کر کے اس کا چہرہ اوپر کرنا چاہا تاکہ رسم کے مطابق اس کی پیشانی پر بوسہ دے سکیں، لیکن
जो ही उन्होंने चेहरा ऊपर किया, अपने होंठ आगे बढ़ाए, उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे ही अचानक उन्हें सांप ने डस लिया है। वो 2 कदम पीछे हट गईं, कहर आलूद निगाहों से ज़ैन को देखा, फिर दुल्हन को देखा, फिर ज़ैन को, फिर चोट खाई नागन की तरह फुनकारने लगी। कहाँ तो उन्होंने दुल्हन के बैठने को दीवान पर सुरख कामदानी गाउत तकिया लगा रखा था, और कहाँ वो उन्हें बिठाने को तैयार ना थी। ये क्या हरकत है ज़ैन? उन्होंने एक बिल्कुल बदली हुई गरजदार आवाज़ में कहा। तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई कि तुम हमारे घर में रहो, हमारा नमक खाओ और फिर हमारे ही एतमाद को मजरूह करके हमारे साथ फ्रॉड करो? आंटी, आपके नमक के तो मैं बराबर पैसे अदा करता रहा हूँ, इसलिए इसका मुझ पर कोई बोझ नहीं। बाकी रही फ्रॉड की बात, तो अगर ये धोखा होता तो मैं अपनी दुल्हन को कभी आपसे मिलवाने ना लाता, वहीं से लेकर चला जाता, तो आप मेरा क्या कर लेती? खैर, मैं तुम्हारा क्या कर लूँगी ये मैं अब तुम्हें बताऊँगी, और तुम्हारे ऐसे होश ठिकाने आएंगे कि फिर ज़रूरत से ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करोगे। तुम्हें मालूम है कराची के कई आला पुलिस अफसरों के मेरे साथ कैसे मरासम हैं? जी, मैं जानता हूँ, ज़ैन ने उसी ठंडे लहजे में कहा। आप 4 जवान और खूबसूरत लड़कियों की माँ हैं। आप जिस अफसर के साथ चाहें खूबसूरत से खूबसूरत ताल्लुकात रख सकती हैं, मुझे कैद करवा सकती हैं, कत्ल करवा सकती हैं, मगर इस बार हर कदम ज़रा सोच समझ कर उठाइएगा। बकवास बंद करो ज़ैन, मैं नहीं जानती थी तुम किस नीच ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो, वरना तुम्हें इस घर में कदम ना रखने देती। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। बारी बारी सब बनी ठनी लड़कियाँ भी आगे आकर खड़ी हो गई थीं, और दुल्हन को देखकर उनका खून भी उसी तरह खोल रहा था जैसे उनकी माँ का खोल रहा था। टूटू का दिल चाहा सुनहरे बॉर्डर वाली सुर्ख साड़ी में मलबूस उस मोहनी सी दुल्हन का मुंह नोच ले, उसकी नाक की छोटी सी नथ अपने पाँव तले रोन दे, उसका टीका उतार कर दीवार पर दे मारे, उसकी चमकदार खूबसूरत चूड़ियाँ रेजा रेजा कर दे, और अपनी हील वाली जूती उतारकर उसकी इतनी मरम्मत करे कि उसकी चमकती हुई मांग लहू लहान हो जाए। कमीनी, नमक हराम, मक्कार। आंटी, आप हमें बैठने के लिए भी नहीं कहेंगी? ज़ैन ने मुस्कुराकर कहा, और फिर खुद ही दुल्हन का बाजू पकड़कर उसे सोफ़ों की तरफ ले गया। एक सोफ़े पर उसे बिठा दिया और दूसरे पर खुद बैठ गया। उसने अपने साथी को भी बैठने का इशारा किया, वो भी बैठ गया, मगर आंटी और उनकी लड़कियां बारूद से भरी तोपें बनी वैसे ही खड़ी रहीं। आंटी मारूफ की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि फौरी तौर पर वो क्या कदम उठाए। अगर उसे ये कहती कि फ़ौरन यहाँ से दफ़ा हो जाओ तो अपना ही नुकसान था, तीर हाथ से निकल जाता। अगर उनके सामने पुलिस को फ़ोन करके बुलाती तो वो ऐसा ना करने देते। क्या करे और क्या ना करे, और ज़ैन की दीदा दिलेरी की वो उसे सज़ा भी देना चाहती थी, सज़ा भी ऐसी कि जन्म जन्म तक उसे याद रहे। आंटी, आप तो नाहक मूड ख़राब किए खड़ी हैं, ज़रा बैठ जाइए और तसल्ली से मेरी बात सुनिए। अभी तो मामला सिर्फ घर के लोगों तक है, और आप यकीनन पसंद नहीं करेंगी कि पुलिस, अखबार, लोग वगैरह हमारे मामले में टांग उड़ाएं। आंटी को उसकी बात समझ में आ गई। अब जो कुछ करना चाहिए बड़ी अक्लमंदी से और सोच समझ कर करना चाहिए, गुस्से में तो मामला और बिगड़ जाएगा। और वो ये भी जान गई थी कि शतरंज का असल मोहरा तो इस वक्त ज़ैन के हाथ में है, और वो खुद किसी सूरत में भी मात कबूल करने पर आमादा नहीं थी। इस वक्त उनका गुस्सा थूक कर अपने रवैये में लचक पैदा करनी चाहिए। वो खामोशी से चलती हुई आईं और उनके पास बैठ गईं, और फिर लड़कियों को भी इशारा किया कि वो भी बैठ जाएं। लड़कियां भी बैठ गईं। थोड़ी देर नागवार सी खामोशी छाई रही। फिर ज़ैन ने खड़े होकर कहा, मेरा ख्याल है पहले खाना खा लिया जाए, बाकी बातें बाद में होंगी। मिसेस मारूफ की तरफ देखकर ज़ैन बोला, आंटी, मुझे अफसोस है मैं ज़्यादा मेहमान नहीं ला सका, बस इसलिए कि ये हमारे घर का मामला है। ऐसा ना हो सबके सामने बात बिगड़ जाए और कि स्कैंडल बन जाए। ये मेरे बड़े करीबी दोस्त समदानी साहब हैं और शहर के मशहूर वकीलों में से हैं। आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। मिसेस मारूफ चौंक गई।
وہ ان کے نام سے واقف تھیں۔ زین نے کہا، آہا، کھانا تو میز پر چنا ہوا ہے، یقیناً یہ سب ان حسین لڑکیوں کا کام ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے کھانا کھا لیں۔ اس نے اپنی دلہن کو اٹھایا تو سب ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب مصلحت اسی میں تھی کہ سب لوگ خاموشی سے کھانا کھا لیتے۔ کھانا یوں شروع ہوا جیسے یہ شادی کا نہیں، سوگ کا کھانا ہو۔ تھوڑی دیر بعد مسز معروف کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ اپنے آپ میں واپس لوٹنے لگی، پھر یکا یک بولی، مجھے غصہ تو صرف اس بات پہ آیا ہے زین کہ میں تمہیں ہمیشہ اپنا بیٹا سمجھتی رہی اور تم نے مجھے ہی دھوکہ دیا، بلکہ سارے گھر کو تکلیف میں مبتلا رکھا۔ اگر تم زینی سے شادی کرنا چاہتے تھے تو اسے اغوا کر کے یوں چھپائے رکھنے کی کیا ضرورت تھی، اور پھر اتنے دن تک ہمارا تماشا دیکھتے رہے۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے آنٹی، اور میں معافی بھی مانگتا ہوں، مگر زینی کو میں نے اغوا نہیں کیا تھا، ان وکیل صاحب نے کیا تھا۔ وکیل صاحب نے؟ سب چونک گئے۔ بھلا کیوں؟ انہی سے پوچھئے۔ وکیل صاحب ہنسنے لگے اور بولے، آپ اطمینان سے کھانا کھا لیں، پھر میں سب کچھ آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا۔ مگر اب اطمینان سے کون کافر کھانا کھا سکتا تھا؟ وہاں تو سب کا میز پر بیٹھنا محال ہو گیا تھا۔ البتہ دولہا دلہن اور وکیل صاحب نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا۔ درمیان میں زین کبھی کبھی معنی خیز انداز میں مسکرا کر زینی کی طرف بھی دیکھ لیتا۔ پانچوں ماں بیٹیوں کے لیے یہ لمحے قیامت کے ہو گئے۔ کھانا کھا کر سب لوگ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ ٹوٹو ڈیئر، کیا ہمیں آج کافی نہ پلواؤ گی؟ زین نے کچھ اس انداز سے کہا کہ لال ببو کا ٹوٹو بھوک لا گئی۔ جاؤ بیٹی، تم سب مہمانوں کے لیے کافی بنا لاؤ۔ وہ پاؤں پٹکتی باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ زین نے اٹھ کر اپنا ٹیپ ریکارڈر لگا دیا جو وہ اپنے ساتھ ہی لایا تھا۔ ایک افریقی لوک ناچ کا ساز بجنے لگا اور اس کے ختم ہوتے ہی پھر ٹوٹو اور زین کی گفتگو کا ٹیپ بولنے لگا۔ آنٹی معروف کو تو یوں محسوس ہوا جیسے ان کی جان نکل رہی ہے۔ یہ ان کی ٹوٹو کی کرتوت تھی، ایک اجنبی کو گھر کے سارے بھید بتا رہی تھی۔ تو اس احمق کی وجہ سے یہ سب حالات پیش آئے ہیں۔ جب ٹیپ ختم ہوگی تو مسز معروف نے مسکے بھری آواز میں کہا، یہ تو میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہوا ہے، مگر کیا تم ہمیں بلیک میل کرنا چاہتے ہو؟ فرض کرو ایسا ہے تو بتاؤ تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ ہم پوری رقم ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ زین ہنسا۔ وکیل صاحب، اب انہیں سب کچھ تفصیل سے بتائیے۔ اس نے ہمدانی صاحب کی طرف منہ کر کے کہا۔ انہوں نے جواب میں کہا، محترمہ، اس وقت میری جیب میں آپ کے شوہر، آپ کی بیٹیوں کی گرفتاری کے وارنٹ ہیں۔ یہ میں بغیر نوٹس دیے بھی بھجوا سکتا تھا، مگر زین اور زینی نے مجھے ایسا کرنے نہیں دیا۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں سیٹھ عبدالرزاق کا وکیل ہوں۔ انہوں نے آپ پر فراڈ کے سلسلے میں مقدمہ دائر کیا ہے کہ آپ نے نہ صرف ان کی جائیداد اور فیکٹری پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، بلکہ ان کی بیٹی کو بھی حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مسز معروف کا رنگ زرد ہو گیا۔ سیٹھ عبدالرزاق، وہ تو زندہ ہیں، وکیل صاحب نے مؤدبانہ انداز میں کہا، اور پچھلے چند سال سے اپنے بھائی کے پاس نیروبی میں ہیں۔ وہیں سے انہوں نے اپنے بھتیجے زین کو حالات کا کھوج لگانے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے تمام ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، اور سیٹھ صاحب کی جائیداد کے سب کاغذات بھی۔ ہم نے مزید کارروائی اس لیے روک دی ہے کہ کل رات سیٹھ صاحب خود پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ وہ آپ سے خود جواب طلب کریں گے اور پھر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سیٹھ صاحب کل آ رہے ہیں؟ کل؟ آنٹی معروف تو اتنی بھوک لائیں کہ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، گھبرا کر رونے لگیں۔ ہائے مجھ پر رحم کرو ظالمو، عورت پر رحم کرو۔ وکیل صاحب نے پھر کہنا شروع کیا، زینی کے ایما پر میں نے زین اور زینی کی شادی کر دی ہے۔ آج سے یہ لوگ اپنے گھر میں رہیں گے۔ آج کی رات آپ بھی اس گھر میں رہ سکتی ہیں۔ میں صبح آپ سے پھر رابطہ قائم کروں گا۔ زین اپنی دلہن کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو گیا، بولا، کافی دیر ہو چکی ہے، اب ہمیں سونے کے لیے جانا چاہیے۔ زینی بیچاری تو کافی تھک گئی ہوگی۔ اچھا آنٹی، ہم اوپر اپنے بیڈ روم میں جا رہے ہیں اور آپ سب
اس نے سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، فرار ہونے کی کوشش بالکل نہ کریں، آپ کا چوکیدار آج سے میرا ہے، میں نے اسے خرید لیا ہے، اور اس کے ساتھ 2 اور پہرے دار پولیس کی طرف سے اس گھر کی نگرانی کر رہے ہیں۔ فون کی تار کاٹ کے میں اوپر لے جا رہا ہوں۔ ہمارے انتظامات بہت سخت ہیں، خودکشی کی ہر کوشش بھی ناکام ہو جائے گی، کیونکہ ہمدانی صاحب نیچے ڈرائنگ روم میں سوئیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ سب اللہ کا ورد کرتے ہوئے رات کسی نہ کسی طرح گزار ہی لیں۔ بس اس کے بعد آنٹی معروف میں برداشت کی طاقت نہ رہی، دھڑام سے گری اور بے ہوش ہو گئیں۔ چاروں لڑکیاں چلاتی ہوئی ان کی طرف بھاگیں، اٹھا کے انہیں صوفے پر ڈالا۔ ہائے ممی، وائے ممی! آنسوؤں کے درمیان کوئی پانی لینے بھاگی، کوئی گولی لینے۔ زینی کا ہاتھ تھاما اور سیڑھیاں چڑھنے لگا، مگر 2 سیڑھیاں چڑھ کے رک گیا، مڑ کر بولا، اے لڑکیوں! لڑکیاں جہاں جہاں تھیں وہیں ٹھٹک کر کھڑی ہو گئیں اور اس کی طرف التجائیہ نگاہوں سے دیکھنے لگیں۔ تم لوگوں کو معلوم ہے میں 5 بجے بیڈ ٹی لینے کا عادی ہوں، کمرے میں پہنچ جانی چاہیے، اور ٹھیک 7 بجے زینی کے لیے ناشتہ، اور جتنے دن تک زینی نے تم لوگوں کی خدمت کی ہے اتنے دن تک تمہیں اس کی نوکری کرنی پڑے گی۔ صرف یہ سزا میری طرف سے ہے، باقی چچا میاں کل آ جائیں گے اور جو سزا وہ مناسب سمجھیں گے آپ لوگوں کو دیں گے۔ شب بخیر۔ چلو ڈارلنگ اوپر چلیں۔ اور چاروں لڑکیوں نے، کہ جن کے رنگ لٹھے کی طرح سفید ہو رہے تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اپنی کراہتی ہوئی ماں پر جا کر ان کی نظریں رک گئیں۔